بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم نے قرآن کی جو 40 قرآنک دعا سٹارٹ کی تھی، اس میں سے ہم نے ہاف الحمدللہ کمپلیٹ کر لی ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہوں گے اس کو۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ دعا کی طرف، اور یہ دعا جو ہے سورۃ طٰہٰ آیت 22 سے ہے۔ یہ دعا بہت کامن ہے اور آپ سب مانگتے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ میں آج اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو جو بتاؤں گی نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اس کو کس وے میں مانگنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پہلے ہم اس کی عربک دیکھ لیتے ہیں، دین اس کا ترجمہ، اور پھر میں آپ کو اس کی امپورٹنس بتاؤں گی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اس کو عربک میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اگر اس میں کوئی بھی اپنی گرامیٹیکلی یا مخارج میں آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو آپ اس کو درست کر لیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ربی اے میرے رب، زدنی علما زیادہ کر مجھ کو، علم کے اعتبار سے، یعنی اس کو اوورال دیکھا جائے اس کا ترجمہ، تو اس کا ترجمہ بنتا ہے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ دعا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ اس طرح آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ مانگنا کتنا ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ علم کی اہمیت کتنی ہے۔ دیکھیں علم جو ہے نا، علم از دا تھرڈ پیرنٹ۔ آپ کے پیرنٹ ماں باپ یہ دو ہے نا، ٹھیک ہے، اور علم جو ہے وہ آپ کا تھرڈ پیرنٹ ہے۔ کس طرح سے؟ کیونکہ علم جو ہے وہ آپ کی تربیت کرتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ علم والے اور بغیر علم والے، آیت ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ علم دو اعتبار سے ہے، دنیا کا علم اور آخرت سے متعلق علم۔ ہمارے یہاں سوسائٹی میں بہت غلط کانسیپٹ ہے کہ دین کا علم جو اسلام جو ہے وہ دنیاوی علم کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سا علم دیا تھا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا علم دیا تھا۔ دنیا کی چیزیں جو دنیا میں تھیں اس کو ان کے نام سکھائے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے کام آئیں گے دنیا میں۔ دیکھیں اگر آپ یہاں پہ بھی پڑھ رہے ہیں نا، اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں، کچھ اپنے نوٹس بنا رہے ہیں، اگر آپ لکھ رہے ہیں تو یہ بھی، اور اس لکھنے کی وجہ سے ہی آپ دنیاوی علم سیکھ رہے ہیں، دین کا علم سیکھ رہے ہیں۔ تو اس چیز کو بالکل بھی نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کا علم سیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ صدیوں پہلے یہ تھا کہ دنیا کے علم میں سب سے آگے مسلمان تھے، لیکن جیسے ہی مسلمان جو ہیں وہ دینی علم میں آگے ہوئے ہیں، انہوں نے دنیاوی علم سے پیچھے رہ گئے ہیں، اور دنیاوی علم میں کون آگے بڑھ گئے ہیں؟ غیر مسلم۔ ہم غلطی کہاں کرتے ہیں؟ ہم غلطی کرتے ہیں جب ہم صرف دنیا کو اپنی انتہا بنا لیں، دنیا کے علم کو اپنے لیے آخری علم بنا لیں۔ جیسے کہ پورا ہفتہ جو ہے ہم صرف اور صرف دنیا کے علم کو ہی ٹائم دیتے رہیں، اور کوئی دین کا پتہ نہیں ہے، کوئی نماز کا پتہ نہیں ہے، کوئی دین کی کوئی چھوٹی بات سیکھنے کا شوق نہیں ہے، تو یہاں پہ آ کے ہم غلطی کرتے ہیں۔ تو دنیا اور دنیاوی اور دین کے علم کو ہمیں بیلنس لے کے چلنا ہے انشاءاللہ۔